پھر میاں صاحب بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے کہ حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ آئے اس جگہ، یہ جو جگہ ہے 1 اینٹ 2 اینٹوں کی جگہ تھی، انہوں نے متعلقین سے کہا کہ یہاں جگہ بناؤ، مسجد بنا دو۔ وہ دوسرے دن گئے، حضرت یہاں تو بہت مشکل ہے، جگہ ہی تو ہے اور ہم سے تو کھود ہی نہیں جاتی۔ اور رات سوئے خواب میں میرے آقا ہوتے ساتھ علی شیر خدا بھی ہے، ساتھ غوث اعظم بھی ہے، فرمایا 3 پتھر ہم نے رکھے ہیں، کیا خبر کا کیوں رکھ لے۔ چنانچہ جب صبح آئے تو جگہ وسیع ہو چکی تھی، مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت خواجہ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مسلمان سعید العقیدہ یہاں 5 نمازیں پڑھے گا، میں اپنی انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے، لبرل بھی بیٹھے ہوں گے، یہی سوال کیا مولوی ثناء اللہ مرسلی اہل حدیث نے غوث دما پیر میرے علی پر۔ اس نے گاڑی میں پوچھا حضرت کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا پاک پتن جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بھی آپ تو فاضل سکالر ہے، یہ بھی کوئی عقیدہ ہے کہ باب فرید کے دروازے سے گزرو تو جنتی ہو جاؤ؟ آپ نے فرمایا تو کہلاتا تو اہل حدیث ہے لیکن تجھے تو کسی حدیث کا پتہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے رب نے فرشتوں کا گروہ بنا رکھا ہے جن کو کہتے ہیں سیاحین ملائکہ، اور رب کے حضور ڈیلی رپورٹ لے کے جاتے ہیں۔ میرے رب پوچھتا ہے فرشتوں جب دنیا سے چلے تھے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ جب چلے تھے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی چیز کی طلب بھی کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ تو اسے جنت مانگ رہے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ پھر میرا رب پوچھتا ہے کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے دوزخ سے رہائی بھی عطا فرما دی۔ اب فرشتوں کا سب اعتراض سنیے، وہ کہتے ہیں یا رب فیہم رجل خطاء انما بر فجل سماہ، یا اللہ تو نے 1 منٹ میں سب کی بخشش فرما دی، حالانکہ ان میں بہت ہی بڑا گناہگار بیٹھا تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا، ذکر سننے نہیں آیا، وہ تو گزر رہا تھا بھائی طبیعت بیٹھ گیا، اس کی بھی بخشش ہوگی۔ میرا رب فرماتا ہے لہو غفرت، فرشتوں اس بہت ہی بڑے گناہگار کو بھی میں نے بخش دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ذکر کرنے نہیں آیا، ذکر سننے نہیں آیا، وہ تو گزر رہا تھا بھائی طبیعت بیٹھ گیا، اس کو بخش دیا۔ فرمایا میں نے خود ایک قانون بنایا ہے، ایک آئین بنایا ہے، ایک ضابطہ پاس کیا ہے، ایک آرڈیننس بنایا ہے کہ لہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرے ولی میرے نبی کہ قوم ہی ایسی ہے جو ان کا سنگی بن جائے ہم اس کو دکھانے نہیں دیتے۔ حدیث کے لفظ لو مجھے گولی مار دو، اب تو گوگل میں 2 جملے 2 حرف لکھے تو پوری حدیث آ جاتی ہے، حوالہ بھی آ جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ لا یشقی بہم جلیسہم، جلیس اردو میں بھی چلتا ہے، جلیس کا معنی سنگی، ساتھی۔ میرا رب فرمانا چاہتا ہے تم اس کے گناہ دیکھ رہے ہو، میں جاری دیکھ رہا ہوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں شنیدم کے روزے امید و بین، شنیدم کے در روزے امید و بین، بدارا و نیکا و بخشت کریم۔ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ قیامت کے میدان میں نیکوں کے سب کے رب گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ پھر میں نے کہا یا اللہ میں کس سے بستی لگاؤں؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب رشتے میرے رب نے رد کر دیا۔ میں نے کہا کوئی رشتہ باقی بھی ہوگا؟ فرمایا رکھ نہ ہو، یوم یفر بعضهم لبعض الا المتقین، فرمایا ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، بھائیوں کی دوستی یہاں بھی قوم وہاں بھی۔ آخری حدیث ہے، آخری حدیث ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا اللہ کے ولیوں کی دوستی وہاں بھی کرو۔ کیسے کر رہے ہیں؟ نسائی کی حدیث ہے، سیاستہ میں شامل 6 نمبر پر کتاب ہے، جو بندی پہ لے لیجیے، حدیث تینوں پڑھا دو۔ حدیث کیا ہے؟ میں نے حدیث پڑھی تو کتنے دن میرا دماغ چکراتا رہا۔ علامہ شاہ صاحب کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا اشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار۔ کہ میرے آقا نے فرمایا آج تک دنیا میں اپنے حق کے بارے میں کسی نے کسی سے اتنا جھگڑا نہیں کیا
جتنا کچھ لوگ قیامت کے میدان میں رب سے جھگڑا کریں گے وہ بندے تیرے میرے جیسے نہیں، وہ بندے ہوں گے خواجہ سلطان ابراہیم جیسے، وہ بندے ہوں گے غوث زمان پیر میرے علی جیسے، وہ بندے ہوں گے شمس العارفین سالوی جیسے، وہ بندے ہوں گے پیر داتا علی حجویری جیسے، وہ بندے ہوں گے شاہ سلیمان توسوی جیسے، وہ بندے ہوں گے حضرت خواجہ سلطان بہو جیسے۔ کہیں گے کیا؟ جھگڑا کس بات پر؟ کہ یا اللہ ہمارے کچھ دوست تھے، اخواننا ہمارے بھائی تھے، یصلون معنا نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، یصومون معنا روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، یحبون معنا محبت ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ تین جملے ہیں، نمازیں ہمارے ساتھ، روزے ہمارے ساتھ، محبت ہمارے ساتھ، فدخلتم النار تو نے دوزخ میں کر لیا۔ جملہ ختم۔ اب مکمل کیسے ہوگا کہ اگر ہمارے دوستوں کو مریدین کو تم نے دوزخ میں ڈالا، ہم کس منہ سے جنت میں جائیں؟ انڈرسٹوڈ ہے؟ میرا رب یہ نہیں کہا جاتے ہو تو جاتے نہیں تو نہیں، میرا رب فرمایا کرو میرے پیاروں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ فَاذْهَبُوا فَاخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، جاؤ جس کو تم پہچانتے جاتے ہو دوزخ میں نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ تو سمجھ یہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں 80% ایمان ہے اس کو لے آؤ، جس کے دل میں 95% ایمان ہے اس کو لے آؤ، جس نے نمازیں صحیح پڑھی اس کو لے آؤ۔ فرمایا من عرفتم، جو تمہارا ہے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے لجپال پلیتن توڑ دے، لجپال پلیتن توڑ دے، جن پاپ کر دے پھر چھوڑ دے۔ کون کہتا ہے کہ دارو سکندر اچھا؟ کون کہتا ہے کہ دارو سکندر اچھا؟ ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ واہ الحمدللہ